ساکھدار کے پیغامات کس کے ذریعے آئے؟ کچھ لوگ تھے، کچھ بزنس مین تھے، انہی کے تعلقات تھے. ان بزنس مین کے ذریعے پیغام آیا کہ مجھے واپس آنے دیں تو میں کیا کرنے نہیں مطلب ہے کہ کوئی ڈیل کر لیں، ڈیل کر لیں. اس قسم کے دے. تو پھر آپ لوگوں نے کیا جواب دیا انہیں؟ جواب میں نے کوئی جواب نہیں دیا، مجھے سے انہوں نے کہا تھا. میں نے کہا جی اسحاق ڈار صاحب آئیں، مقدمات کا سامنا کریں، قانون کے مطابق جو بھی سزا ہوگی وہ اس کو بھگتیں، ٹھیک ہے، ہم ڈیل ویل NRO کسی کو نہیں دیں گے. میں نے اس شخص سے کہا جس سے مجھ سے بات کی تھی. عمران خان اتنی دفعہ ریپیٹیڈلی جب NRO کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس مرضی بادشاہ سے سفارش کرا لو، تو اس سے کچھ اور نظر آتا ہے کہ بیہائنڈ دی سین کچھ ایسی موو چل رہی ہے. کیسے موو؟ پبلکلی جب عمران کہیں کہ جس مرضی بادشاہ سے سفارش کرا لو میں معافی نہیں دوں گا، تو اس سے کیا تاثر جائے گا؟ تاثر تو یہی جاتا ہے کہ آپ کو سفارشیں آ رہی ہیں اور آپ سن رہے ہیں. یہ ان کی میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ قطر سے تو ان کے پرانے تعلقات ہیں. تعلقات ہونا ایک بات ہے، لیکن وہاں سے فون کال آنا دوسری بات ہے. نہیں مگر وہ ابھی ہوا نہیں، ابھی وہ معاملہ ہوا نہیں، مگر ان کے بیٹوں نے ان سے رابطہ کیا تھا اس حوالے سے. ان کے بیٹوں نے، میاں صاحب کے بیٹوں نے قطری شاہی جو فیملی ہے فیملی ہے ان سے رابطہ قائم کیا. سنا ہے کہ ان کے بیٹوں نے ان سے بات کی، مگر مجھے نہیں پتا، یہ سننے میں آیا ہے. یہ سننے میں یہ مستند میں اس کی وہ نہیں دے سکتا آپ، مگر اب ہمارے پاس کوئی سفارش نہیں آئی ہماری حکومت. جان بچا کے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. کون؟ آپ جان بچا کے نکلنے کی نہیں میں تو معاف کیجیے گا، میرا کیونکہ سیاسی امور سے تعلق ہے، خارجہ امور سے نہیں ہے، تو میں اس پہ روشنی نہیں ڈال سکتا. مگر یہ ہے کہ انہوں نے کوئی باقاعدہ طور پہ ابھی تک جہاں تک میرے علم میں ہے کسی کی کوئی خاص سفارش نہیں آئی. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جس طریقے سے مریم میدان میں اتری ہیں اور اپوزیشن پارٹیز اگر تھوڑا بہت بھی ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں تو آپ کے لیے بڑا مشکل وقت آنے والا ہے سیاسی میدان میں؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا. دیکھیے نون کے جیسا کہ میں نے دیکھا، میں نے آپ کو بتایا کہ صوبائی اسمبلی کے جو اراکین ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں. پیپل پارٹی کا وجود ہے ہی نہیں پنجاب میں. پنجاب کی بات کر رہا ہوں. خیبر پختونخوا ہمارے پاس ہے، بلوچستان میں بھی یہ لوگ اتنے نہیں. کراچی اب ہمارا شہر ہے، سب سے زیادہ سیٹیں ہمارے پاس ہیں. نہیں صاحب، موومنٹ پنجاب میں میٹر کرے گی. موومنٹ پنجاب میں میٹر کرے گی. عمران خان نے اگست 2014 میں تقریباً 14-15 ماہ کے وقفے کے بعد دھرنے کا آغاز کر دیا تھا. اگست میں آپ لوگ یہاں اسلام آباد پہنچ گئے تھے. پورا پنجاب آپ لوگوں نے فوکس کیا تھا، آپ کسی اور صوبے کو فوکس کرنے نہیں تھے گئے اور آپ نے حکومت کی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف ہے. ہماری سیاسی قوت جو آپ نے دیکھی ہے پچھلے چند سالوں میں، وہ ابھی تک قائم ہے. مگر اب کیونکہ ہم حکومت میں ہیں اور ہمارا فوکس اس وقت قوم کی ترقی ہے، یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر یہ سڑکوں پہ نکلے اور قانون کے تابع رہے، نکل آئی ہے وہ بی بی تو سڑکوں پہ ہے. اگر یہ قانون توڑیں گے تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے. قانون اپنی راہ خود لے گا. اگر یہ قانون کے دائرے میں رہے تو بالکل احتجاج کریں، مظاہرہ کریں، یہ ان کا عینی حق ہے. وہ کل انہوں نے ایک شیئر ٹویٹ کیا ہوا تھا مریم نے کہ وہ کہتا تھا دھرنا، وہ کنٹینر دوں گا، میں باہر نکلی ہوں تو ڈرتا کیوں ہے. تو وہ آپ نے تو باقاعدہ دعوت دی تھی کہ کنٹینر وینر دیں گے، اور کل جلسے کی باری آئی تو آپ نے کہا نہیں سیکیورٹی کا خدشات ہیں، گراؤنڈ میں پانی آ گیا اور اب یہ ہو گیا. پھر تو آپ کے میرا خیال ہے کہ ان کے پاس جو ناجائز دولت ہے، ان لوگ یہ 100 کنٹینر بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس تو ایک ٹوٹا پھوٹا پرانا کنٹینر وہی دے دیں انہیں، ٹھیک ٹھاک کرا کے وہ دے دیں اسے. مریم کو بولیں کہ پروٹیسٹ کرے. آپ نے خود ہی تو دعوت دی تھی. دیکھتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں لوگ. نہیں ارادہ آپ کا کنٹینر دینے کا ارادہ نہیں ہے. میرا خیال ہے ان کی قوت ارادی اس حد تک مضبوط نہیں ہے. یا آپ ڈاواڈول ہو گئے؟ نہیں ہم کیا وہ تو یہاں پہ پڑا ہوا ہے کنٹینر. وہ تو میرا خیال اس کی اتنی بری حالت ہے، بلکہ ایک سیالکوٹ میں بھی ہے. وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ لے جانا چاہیں تو ضرور لے جائیں. اس کے مرمت کے پیسے دے دیں. یہ لوگ ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں. نہیں سر تیاری رکھیے، میدان سجنے والا ہے. جاتی عمرہ جس کے لیے ایک سڑک بنانے کے لیے 25 کروڑ روپے خرچ ہوا. ٹھیک ہے، 25 کروڑ روپیہ اپنے گھر کی سڑک بنانے کے لیے خرچ ہوا. جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ارد گرد جو گھر میں جو سیکیورٹی وائر جو حکومت کی طرف سے بنائی گئی، اس کے پیسے تحریک انصاف نے دیے. وزیر اعظم نے اپنے گھر کی جو سڑک بنوائی ہے وہ 30 لاکھ روپے اپنی جیب سے خرچ کیا ہے. سی ڈی اے سے حکومت سے کوئی پیسے نہیں لیا. وزیر اعظم کو جو اس کی کاسٹ ہے، باقی پیسے پارٹی فنڈ سے دیے گئے. نہیں جو سڑک ریپیئر ہوئی ہے، سڑک 30 لاکھ روپے انہوں نے اپنی ذاتی جیب سے دیا، اور باقی کے 1.5 کروڑ روپیہ جو سیکیورٹی اس پہ خرچ ہوا تھا وہ پارٹی نے دیا. 3 لاکھ روپے مہینہ پرائم منسٹر آفس
جو ان کے گھر میں قائم ہے وہ خرچہ پارٹی برداشت کرتی ہے. جو وائر لگائی گئی ہے ان کے گھر کے ارد گرد اس کا پیسہ پارٹی فنڈ پارٹی نے دیا, بالکل دیا پارٹی فنڈ. پارٹی فنڈ کو فنڈ بھی ملتے ہیں وزیر اعظم, اور جو وہ آفس رن کر رہے ہیں بنی گالا اس کا خرچہ کون اس کا خرچہ بھی پارٹی دے رہی ہے. وہ بھی خرچہ پارٹی جی بالکل, وہ گورنمنٹ سے حکومت سے ایک پیسہ. خان صاحب نے ہدایت کی تھی کہ میں اپنے ذاتی خرچ کے لیے حکومت سے یا اپنے گھر کی سیفٹی یا سیکیورٹی یا رہائش آسائش کے لیے ایک پیسہ نہیں لوں گا, اس پہ قائم ہے.